سر جہاں پہ ہم نے اوور آل یوتھ کی بات کر رہے تھے، بدقسمتی سے خواتین کا بھی ایک اچھا خاصا داد و شمار میں ان کا بھی ذکر ہے. جو ہماری نئی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، او لیول اے لیولز کر رہی ہیں، وہ بھی اسی ایڈکشن میں آ چکی ہیں اور ایک اچھی خاص 25 لاکھ کے قریب تقریباً. سر اب خواتین کیوں اس طرف آ رہی ہیں؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ہمیں فیمس ہونا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ بننا ہے، اسکرین پر آنا ہے. ایک وجہ یہ بہت زیادہ سامنے آئی سروے کرنے کے بعد. ہمارے ہاں یہ جو ہمارا میڈیا جو ہے نا، یہ فیشن انڈسٹری، یہ دنیا میں سب سے زیادہ پیئنگ بزنس ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہے. یہ ہمارے ہاں نہیں، ساری دنیا میں ہے. اور یہ ایک کرزما، ایک وہ ہوتا ہے شناخت کا. اس میں کرنا کچھ نہیں ہے، بس داؤ لگنے کی ضرورت ہے. داؤ لگ گیا تو ہو گیا. ماڈلنگ میں کیا کر لو گے بھی؟ کیا کرنا آپ کیوٹ ہو، ادھر منہ کر لیا، ادھر کر لیا. پوسچر جو ہے وہ جو کریٹر ہے جو اس کو بنا رہا ہے، کریڈٹ اس، لیکن اس میں آپ کی فگر ایک. اور پھر جب آپ اس میں رائج ہو جاتے ہو تو ایک اکنامک، اس میں ماڈلنگ میں بہت بہت بڑے 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 کمیٹڈ نام ہے. ونیزا جیسی آئے گی کوئی، دوسرے اس کے بعد جو آئے تو یہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک وہ جو فیم ہے نا، اس سے انسپائر بڑی جلدی ہوتے ہیں. جلدی ہو جاتا ہے شناخت کہ میں نکلوں اپنے گھر سے تو جس ہاؤسنگ کالونی میں جا رہی ہوں تو وہ کہہ کہ وہ دیکھو وہ جا رہی ہے، وہ جا رہی. ارے بھائی آپ جاؤ اس میں، لیکن اس کے کچھ اسرار و رموز ہیں سر، اس کے بھی سیکھو، اس کے الفابیٹس سیکھو، اس کی گرامر سیکھو، اس کی کلاسز لو. آپ ایک داؤ میں جاؤ گے تو داؤ تو ایک بار لگتا ہے نا، وہ بے شمار میری زندگی میں بے شمار ایسے ایسے نامور لوگ ہیں جو یوں ایک بلاسٹ کیا انہوں نے، اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلے گئے. کسی نے سٹور بنایا، وہ کوئی دبئی میں. تو آپ کو زندگی میں ایک ٹارگٹ رکھنا ہے. یہ صرف فار دا ٹائم بینگ ایک گیمک کے لیے شناخت. اس کے بعد کہ یہ وہ جا رہی ہیں جن نے 1903 فلان ڈرامے سے کم کی تھا. دین واٹ؟ کیا فائدہ؟ آپ کو اپنا کیریئر، اپنا ٹارگٹ جو ہے، آپ آؤ شو بزنس میں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ اس کے لیے ایک کمٹمنٹ، ایک پروسیس ہے، اس کو سارے کو جھیل کے اس میں آؤ، اس میں کنٹریبیوٹ کرتے چلے جاؤ اور اپنی پوٹینشیل سے آؤ. ہاں میں نے یہ عمران، آپ ایک پروسیس سے لگے ہوئے ہو نا. آپ کوئی اچانک آتے تو پھر نہیں، آپ ایک پروسیس ہے. میں دیکھ رہا ہوں نا تمہیں کب سے آپ کرتے کرتے جو آپ کنٹریبیوٹ کرتے چلے جاتے ہو، آپ کی وہ فرینڈشپ بڑھتی جاتی ہے. آپ گروم ہو رہے ہو، آپ اپنے اس سنگنگ کے اسرار و رموز کو سمجھ رہے. پہلے تیرا زیادہ کام جو ہوتا تھا وہ دھڑلے پر بیٹس پہ بیس ہوتا، اب تو اس میں سر کو وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا، وہ پبلک کے حوالے سے. آپ دیکھیں آپ ضرور خوبصورت لوگ جلدیاں ہے نا، یہ مومنٹم میں انڈیو تیزی، جب آپ زندگی میں انڈیو تیزی سے گزرتے ہو نا تو آپ ہانپ کے کہیں گر پڑتے ہو. اور ایک انویزیبل بھیڑ، آپ اکیلے تو اس ٹارگٹ پہ نہیں نکلے ہوئے، پتہ نہیں کتنے انویزیبل آپ کی سراؤنڈنگ میں لوگ جو آپ کو دکھ نہیں رہے. وہ بھی جب آپ انڈیو ایک زندگی میں کسی بھی روٹ پہ نکلتے ہوئے تیزی رکھتے تو پھر آپ کہیں نہ کہیں آپ کے گر ہو گے. اور سر جب آپ گر جاؤ گے تو کوئی آپ کو اٹھائے گا نہیں، کچل دے گا، وہ بھیڑ کچل دے گا. تو زندگی کے پروسیس میں کمٹمنٹ رکھو، جو بھی کرنا چاہ رہے اس میں ایک حسن رفتار رکھو، ایک حسن اقدار رکھو. دیر سویر ہو جائے گی. ایک پروسیس اس سے گزر کے جب آپ ٹارگٹ پہ پہنچو گے تو وہ لانگ لائف ہوگا. اور وہ آپ کی زندگی میں ہی نہیں، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی شناخت جو ہے اس کے حوالے سے ہوگی. تو تھوڑا زندگی میں پیشنس اور صبر سے یہ تیزی جو ہے نا وہ مار گئی ہے میرے بچوں کو. جو تیزی ہے، میم آپ کیا کہنا چاہیں گے جو خواتین کے فیکٹس اینڈ فگر ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے بچیاں بھی اس میں اب زیادہ آ گئی ہیں؟ بہت ساری ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں کالج میں کیمپ کر رہی تھی تو کیمپ میں میں ایک لفظ یہ ضرور پوچھتی ہوں کہ آپ کوئی نشہ تو نہیں کرتے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو بلڈ لگانا ہوتا ہے تو موسٹلی بچے سچ بتا دیتے ہیں. یہ بڑی کچھ لوگوں کی عادت ہے. جیسے آپ کہہ رہی تھی اقرار نہیں کرتے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یوتھ کر لیتے ہیں. بلکہ میں نے دیکھا ہے لڑکیاں فخر سے بتا رہی ہوتی ہیں کہ آئی ایم اسموکر. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کو شاید اپنی بتائی نہیں گئی کہ آپ کی شان اس میں کیا ہے، کہ ایک ماں کی یہ شان نہیں ہے کہ کل کو آپ فیوچر کی ماں ہیں. لیکن میرے خیال میں ایک تھوڑا سا ہے بھی کہ جو فیمیل ہے نا، پھر ابھی بھی اتنا ترقی کرنے کے باوجود آپ کو پتا میرٹ پہ ابھی بھی 70 to 80% ڈاکٹر بن رہی ہیں لڑکیاں. اس کے باوجود فیمیل کو جو ہے نا کسی بھی جگہ ابھی اس طرح اون ابھی بھی نہیں کیا جاتا. وہ اگر پڑھ لی گئی ہے جاب کے لیے تو وہ ایک فیمیل ہے، اس کے لیے بات کر ریجیکٹ ہو جاتی ہے.
ये सीट आपके लिए नहीं, तो वो स्ट्रेस ले लेती है। दूसरा 35 से, सर ये तो आपका एक और डाटा है ना, 35 एक बेकायदा रिसर्च की गई है, 35% वो फीमेल हैं जिनकी 35 ईयर से ज्यादा एज हो चुकी है और अभी उनकी शादियां नहीं हुई, और ये बहुत बड़ा काज है। आप इस पे बल्कि किसी दिन बाकायदा उन एक्सपर्ट्स को बुला के बात करें कि इसको भी अलमिया है कि अगर लड़का थोड़ा सा काबिल है, माँ उसकी शादी करेगी नहीं तो लड़कियों की शादी कहाँ से होगी। माँ भी कहती है पहले बेटी की शादी करूंगी, बेटी की शादी करूंगी, तो वो बेटी का रिश्ता नहीं आता तो बेटे की शादी नहीं करती, तो वो तो फ्यूचर में किसी भी लड़की की शादी नहीं हो रही। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी बिफोर द 18 ईयर्स हो रही हैं शादियां, यानी जो हमारी फोर्स अर्ली, अभी 18 साल की भी नहीं, आप उसकी जबरदस्ती कर रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या वो सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इसकी शादी कर देंगे, या नॉर्मली बच्ची तो आप उसकी शादी करके सोचते हैं कि ये शायद ठीक हो जाएगी जी। ये भी एक बहुत बड़ा, बिल्कुल ज्यादातर एक ऐसा स्टिग्मा है। एक ऐसा भी है, हाँ। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी के लिए डॉक्टर ही चाहिए, डॉक्टर के इंतजार में वो 40 साल की हो जाती है, 40 की, वो भी बड़ी गलत बात है। और लेकिन इमरान आजकल ऑपोजिट भी हो गया है, वो लोग ये भी कहते हैं कि बेटी भी जो है वो या तो जॉब करने वाली या किसी डिपार्टमेंट में, इकोनॉमिकल दौड़ ने जो बर्बादियां, आई एग्री विद यू कि पूछते हैं लड़की क्या करती है, अगर पढ़ी लिखी डॉक्टर है तो किस बात की, अगर उसकी जॉब नहीं, क्या जॉब कंटिन्यू रखेगी या नहीं, उसके बाद उसकी सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है, ये पूछा